السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے ہر جائے ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی کے سارے ہی راز سامنے آتے جا رہے ہیں۔ میران کو پتہ چل جاتا ہے خضر اس کا باپ ہے لیکن اس پہ یقین نہیں کرتا۔ خضر بار بار میران کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کو یقین دلا دے لیکن وہ یقین نہیں کرتا۔ پھر خضر میران اپنی ماں کی انگوٹھی لے کے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی رستہ دکھائیں، میں اس سب سے کیسے نکلوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ میرے باپ ہے، میں نے باپ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کہہ نہیں سکتا۔ ماں مجھے رستہ دکھائیں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میران اپنی ماں کی انگوٹھی کو لے کے وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ ریان اپنے باپ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، میران کی طرف دیکھتے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی کے درمیان کیا ہوا۔ ریان کہتے ہیں اسے تھوڑا سا وقت دیں۔ وہ کہتا ہے بالکل میں اسے دوں گا، تم پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے اب تمہیں سب کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے بیٹے کا خیال رکھو۔ ریان اور میران اور خضر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ریان پریشان ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے بھی اور میران کے لیے بھی۔ میران وہ انگوٹھی آ کے ریان کو دے دیتا اور کہتا ہے کہ یہ آج سے تمہاری ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں اسے ساری زندگی اپنے ساتھ پاس رکھوں گی، یہ دلشاد ماں کی انگوٹھی ہے، اسے خود سے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ دونوں میران اور ریان ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں جی۔ اگلے سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میران اور ریان تو خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف جہان کو دکھایا جاتا ہے کہ جو بالکل بھی نصرت کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتا کہ جو وہ گھر اس نے آزاد کے لیے رکھا ہوتا وہ میران کو دے۔ وہ اپنی شخص کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کتنا خوبصورت گھر، کہتا ہے ہاں بالکل بہت ہی خوبصورت گھر ہے۔ وہ کہتا ہے کتنا خوبصورت گھر ہے کہ یہ آپ کا نہیں، کہتے ہیں ہاں بالکل ہمارا یہ، لیکن کل ہی ہم اپنے لوگ لے کے آؤ اور اس گھر کو گرا دو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کیا آپ کیا کہنا چاہتے، کیا مقصد ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر جو چیز میرے بیٹے آزاد کی نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، کل ہی لے کے آؤ، جلدی جلدی اس گھر کو گرا دو، میں اس گھر کو کل یہاں پہ نہ دیکھوں، یہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ نسو کو کہتا ہے اگر یہ تمہارے بیٹے کے لیے نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ دوسری طرف میں فرات اور زینب کو دکھایا جاتے ہیں۔ زینب اسے کہتے ہیں تم ہمیشہ کی طرح اولڈ فیشن ہی رہنا۔ وہ سارا انتظام انہوں نے ریان اور میران کی خوشی کے لیے کیا ہوتا ہے، ہر طرف بلون ہی بلون ہوتے ہیں، پورے باغ کو سجایا ہوتا ہے، زیتون کے باغ کے اوپر سجایا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کر رہے تھے۔ پھر زینب کہتے ہیں کیا تم نے میران اور ریان کو بتا دیا یہاں آنے کے لیے، ان کو کال کر دیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے دونوں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چیزیں یہاں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں کبھی وہاں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری ٹیبل انہوں نے بہت خوبصورت سجائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی ریان اور میران جلدی سے یہاں پر پہنچنے ہی والے ہوں گے، سارا انتظام پورا ہوگا۔ آخر ریان اور آخر کا جی فرات کو بھی اپنی بیٹر ہاف مل ہی جاتی ہے۔ پھر فرات بیٹھ کے لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا وہ جلدی سے آ رہی، کیا تم نے کال کیا؟ وہ کہتا ہے اچھا میں نے تو کال نہیں کیا۔ کہتے ہیں کیا تم نے کال کرنی تھی؟ اچھا میں نے بھی نہیں کال کیا۔ زینب کہتے ہیں مجھے تو بالکل ہی بھول گیا تھا کہ میں نے انہیں کال کرنی اور انہیں بتانا ہے کہ زیتون کے باغات کی طرف کرے۔ تو فرات کہتا ہے اچھا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کہتا ہے یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ میری قسم کا مذاق ہے، میں نے انہیں کال کر دیا ہے، وہ جلدی یہاں پر آنے والے ہوں گے، تم فکر مت کرو۔ دوسری طرف ہمیں جی ارسلان بھائی والوں کو دکھایا جاتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، عزیزہ خانم گورنر اور سبھی کو لوگ وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ گورنر پوچھتی ہے کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی ڈاکٹروں نے کچھ نہیں بتایا۔ عزیزہ خانم وہیں پر موجود ہے۔ سلطانہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتا ہے وہ میرا بھی گرینڈ سن تھا۔ اچھا تو وہ تمہارا گرینڈ سن تھا لیکن وہ میرا بیٹا تھا، اگر کچھ سے کچھ ہوا تو عزیزہ خانم میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہو چکا تو۔ سلطانہ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ فنسو بھی وہیں پر موجود ہے۔ گورنر اپنی دادی کو کہتی ہے آپ دیکھ نہیں رہے ان کی حالت کتنی بری ہے، کتنی خراب، آپ یہاں سے چلی جائیں، آخر کا کچھ تو نکی کا کام کرے، یہاں سے چلی جائے۔ عزیزہ خانم اٹھ جاتی ہے اس بینچ سے اور ٹہلنے لگ پڑتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جی ارسلان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ جو سی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو نرس لینے کے لیے جاتی ہے، ڈاکٹر بھاگتے بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے ہیں تاکہ ارسلان کی حالت سنبھلنے میں نہیں آتی، اسے بار بار کوشش کی جائے، CPR دیا جاتا ہے، لیکن جی ارسلان کی حالت بالکل بھی نہیں ٹھیک ہوتی۔ باہر سلطانہ گورنر سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عزیزہ خانم بھی وہیں پر کھڑی ہوتی ہے، آخر ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ارسلان کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی حالت بہتر ہی نہیں ہوتی، اسے بار بار الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے لیکن ارسلان کی ہارٹ بیٹ واپس نہیں آتی۔ پھر 300 پر اس کو شاک دیا جاتا ہے لیکن ارسلان زندہ نہیں بچتا۔
وہ اپنی ساری خواہشیں، اپنے سارے خواب لیے ہوئے مر جاتا ہے۔ عزیزہ خانم کی تسبیح نیچے گر جاتی ہے۔ عزیزہ خانم حیرت سے اپنی تسبیح کی طرف دیکھتے ہیں۔ سلطانہ گونن کی بھی حالت بری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میری جو معذرت قبول کیجیے، ارسلان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ عزیزہ خانم رونے لگ پڑتی ہے۔ سلطانہ چیخ چیخ کے پورا اسپتال اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ فنسو بھی وہیں پر رونے لگے۔ وہ کہتے ہیں، دوسری طرف عزیزہ خانم کہتے ہیں، یہ کس قسم کا ہے؟ میری زندگی کے ساتھ مذاق، پہلے میرا بیٹا چلا گیا۔ ارسلان میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم اس طرح سے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تمہارے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف اسما کو دکھایا جاتا ہے، وہ عزیزہ خانم کا کوئی سامان لے کے جیسے ہی آتی ہے، ہاسپٹل آتی ہے، دیکھتی ہے عزیزہ خانم ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ عزیزہ خانم کو کہتی ہے، خانم میں آپ کے لیے کچھ سامان لے کے آئی ہوں، مجھے لگتا تھا شاید آپ کو اس کی ضرورت ہوگی یہ آپ کے لیے، لیکن کیا ہوا، کیا کچھ ہوا؟ تو عزیزہ خانم اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ارسلان اب اس دنیا میں نہیں رہا، میرا ارسلان مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اب میں تمہیں بھی آزاد کرتی ہوں، تم چلی جاؤ، اپنی زندگی گزارو، اپنے بیٹے کے پاس چلے جاؤ، جیسا تم چاہتی ہو اسے بتا دو سب کچھ، اسے کہو کہ گونر کا سہارا اب وہی ہے، گونر کا بھائی اب وہی ہے، اسما تم ایسے ہی کرنا، میری طرف سے آزاد ہو اسما۔ اور عزیزہ خانم اپنی گاڑی میں، اسما وہیں پر کھڑی ہوئی انہیں جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جی شادوغلو والوں میں تو خوشیاں ہوتی ہیں، ریان اور میران کو زینب اور فراز سرپرائز دیتی ہیں، دونوں اس سرپرائز کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فراز کہتا ہے میں انکل بننے والا ہوں، وہ ریان کو بھی مبارکباد دیتا ہے، میران کو بھی مبارکباد دیتا ہے، دونوں فراز اور وہ دونوں اس کو گفٹ دیتے ہیں، بہت خوبصورت سے گفٹ ہوتے ہیں۔ میران اور ریان یہ گفٹ لے کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پہلے گفٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل، کیا ڈاکٹر؟ کہتے ہیں میں نے تو ڈاکٹر سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ فراز کہتا ہے کہ دوسری طرف ہم دکھاتے ہیں عزیزہ خانم محمد کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے کہتی ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ جو دکھ میں نے لیا وہ نسو کو بھی ملنا چاہیے، تم جاؤ اور جا کے خضر کو قتل کر دو، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں آخری ساتھ آپ کا وفادار ہوں گا، اگر کچھ نہ ہوا تو میں خود کو مار لوں گا۔ دوسری طرف خضر اور جی نسو بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں جی خضر کو کہتی ہے دلشاد کے نا میران تو مجھے دلشاد کو نہیں کہہ رہی، سوری، شکران باتیں کر رہے ہوتے ہیں میران کے بارے میں، وہ خضر کو اپنا باپ نہیں مانتا، تو یہ ساری باتیں وہاں پر چل رہی۔ اتنے میں خضر کے نمبر پہ کال آتی ہے کہ جی فیکٹری میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے جانا ہوگا، تو نسو کہتے تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ شکران کہتے ہیں میں اب گھر جاؤں گی، تو خضر کہتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی خضر اور نسو بھائی نے کہتے ہیں نسو کے نمبر پہ عزیزہ خانم کی کال آتی ہے، وہ کہتی ہے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ خضر کو کہتے ہیں تم جاؤ، میں جلدی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ دوسری طرف میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آخر پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، نام کیا ہوگا، جنڈر کیا ہوگی، یہ سارا کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس کے اوپر جائے گا کس کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو ریان کہتے ہیں میں اس کا نام خضر رکھوں گی، پھر بھی اگر یہ پرانا نام ہے لیکن پھر بھی اگر میران جو جائے گا وہ اس کا نام ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہنسی مذاق میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ فراز بھی کہتا ہے بھائی میں نے بھی کچھ بات کرنی ہے، میں چاہتا ہوں وہ صرف مجھ پہ چلا جائے۔ دوسری طرف ہمیں جی شادوغلو حویلی میں لے کے آتے ہیں جہاں پر جہان، سلطانہ اور جو ہوتے ہیں آزاد بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آزاد کہتا ہے مجھے میران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اب ہماری فیملی ہے، اب ہمارا خون ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ جہان کہتا ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں دکھاتے ہیں ہارون وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا بتانا چاہتے ہو؟ جہان کہتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میری فیملی کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا تمہاری فیملی؟ خاندان کہتی ہے وہ کہتا ہے میری فیملی وہ نہیں تھی، میں نے آپ لوگوں سے سب کچھ جھوٹ بولا تھا، میں نے بہت کچھ چھپایا۔ جہان گن نکال لیتا ہے، کہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو؟ آزاد کہتے ہیں تمہارا آخر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری طرف ہمیں جی دکھایا جاتا ہے جی محفوظ آتا ہے میران سے ملنے کے لیے، میران اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جو کچھ بھی تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہماری جان بچائی۔ وہ کہتا ہے اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ ریان بھی وہاں پہ آتے کہتے ہیں کیا آپ جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا ان سب سے لینا دینا کچھ نہیں تھا، بس میں سچ کو سامنے لانا چاہتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر ریان اس کو بتاتی ہے، کہتے بائے بائے کہنے سے پہلے کہتے ہیں آپ لوگوں کا آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری زندگی میں آپ نے صرف ہماری جان نہیں بچائی، ہمارے ہونے والے بچے کی بھی جان بچائی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔
محفوظ کہتا ہے اچھا تو کوئی نیا آنے والا ہے، مہمان آنے، وہ کہتا ہے بالکل آنے والا ہے۔ محفوظ پھر خود کو کہتا ہے اچھا تو محفوظ اب سے تم گرینڈ فادر بھی بننے والے ہو۔ وہ روتا ہوا اور دکھی دل کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں کوشش کروں گی کہ 2 ایپیسوڈ اپلوڈ کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ دوسری والی ویڈیو جو آج اپلوڈ ہوگی اس میں یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 207 8 ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت کچھ نیا آنے والا ہے، بہت بڑا سرپرائز آپ کا منتظر، آپ نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، وہ سب کچھ ہوگا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، کیونکہ ہجائی ڈرامہ اب اینڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس کی سٹوری بہت ہی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔